بہترین مسجدیں ایسی ہیں، یعنی بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جس میں نہ امام ہیں اور نہ ہی مؤذن۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ یہ فضائل کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں حرمین طیبین کا بھی اعتکاف نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے حرم پاک مکہ المکرمہ خانہ کعبہ میں، اور دوسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام کی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مسجد اقصی، اور اس کے بعد جو بڑی مسجد ہو۔ اسی طرح آپ کو 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے چند باتیں احترام میں مسجد سے متعلق سیکھ لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ صرف معتکف کے لیے نہیں بلکہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اور یقیناً ہر مومن کا، ہر مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے یہ لازماً ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس کے آداب کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ آج اس پرفتن دور میں ہم آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں ہی دنیاوی باتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دنیاوی گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہذا ایسوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ مسجد جو ہے یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اللہ پاک کے ذکر کے لیے بنائی گئی۔ تو جب بھی بندہ مسجد آئے تو پہلے سے نیت کر کے آئے کہ میں عبادت کی نیت سے جا رہا ہوں، اللہ کے ذکر کی نیت سے، نماز کی نیت سے، تلاوت قرآن کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہوں۔ اور پھر مسجد میں آتے ہی بندے کو چاہیے کہ دنیاوی ہر قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے، اور صرف اللہ رب العزت کے دین کی بات ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ پاک کا ذکر ہو، درود خوانی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور فکر آخرت ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ان پر کرم نہ کرے گا، ورنہ رب کو کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کو کس کی حاجت؟ اللہ رب العزت حاجتوں سے پاک، ضرورتوں سے پاک۔ ضرورت تو ہمیں ہے اللہ کے نگاہ رحمت کی، ضرورت تو بندوں کو ہے، حاجت تو بندوں کو ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہم پر فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندوں پر جو مسجد میں آ کر بھی دنیاوی گفتگو سے نہیں بچ سکتے، رب تبارک و تعالی ایسوں پر کرم کی نگاہ نہیں فرماتا۔ اور جب رب کی کرم کی نگاہ ہی نہیں ہوگی تو پھر بندہ ظاہر سی بات ہے اس کے آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں تو اس لیے آتا تاکہ بندہ جو ہے وہ قرب الہی کو پا سکے، اس کے درجات بلند ہوں، گناہوں کی معافی ہو، اور آخرت سنور جائے۔ اور آخرت جو سنورے گی، یا دنیا سنورے گی، یا قبر اچھی ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہی ہوگی، اس مالک کائنات کے فضل سے بھی ہوگی۔ اللہ کریم ایسے بندوں پر اپنے فضل اور کرم اور رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا جو مسجد میں آ کر دنیاوی گفتگو کریں۔ ہاں، دین کی بات ہو، علم حاصل کریں، دنیا کو کیسے گزارنا ہے سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے یہ علم حاصل کرنا، اس میں اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے یا دیکھے تو کہے،
اللہ سبحانہ و تعالی کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی ہیں۔ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسجد میں فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ہم تو بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں بلند آواز نہ کرے، اور اگر کوئی دینے والا ہے تو مسجد کے باہر اسے دے۔ اسی طرح لین دین کے معاملات بھی مسجد سے باہر ہونے چاہیے، مسجد کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے مسجد میں مباح یعنی جس میں نہ ثواب نہ گناہ، ایسی جائز بات کرنا بھی مکروہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے ہم کس قدر جو ہے وہ گفتگو میں محو رہتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی ملنے والا بھی آیا تو اسے اشارے سے روک دیا جائے، مسجد سے باہر نکل کے گفتگو کر لی جائے، تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی ایسی مباح بات ہو جس کے کرنے پر نہ اجر ہے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو ایسی بات بھی اللہ کے گھر میں نہ ہو۔ جس قدر ممکن ہو بندہ احتیاط کرے کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ جس جگہ کو اللہ سے نسبت ہو جائے اس کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے 40 سال کے گناہ اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں، اور اگر کچھ ہیں تو انہیں بچانا چاہیے، ضائع کرنے سے ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اب ہنسنے کی تعریف کیا ہے کہ آواز پیدا ہو، برابر والا بھی سن لے، اور اگر یہی کیفیت نماز کے اندر ہو جائے، یہی کیفیت نماز میں ہو کہ ہنسی نکل جائے اور برابر والے نے سن لیا، تو اب وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز بھی گئی وضو بھی گیا، تو وضو بھی کرے گا اور پھر نماز بھی دوبارہ سے ادا کرے گا۔ اور ویسے اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسکرانے کی ممانعت نہیں، مسکرانا اور ویسے سنت مبارکہ ہے کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ مسکرانے کی تعریف یہ ہے کہ دانت ظاہر ہوں، آواز پیدا نہ ہو، اور ہنسنے کی تعریف کیا ہے کہ آواز پیدا ہو، اور قہقہا تو ویسے بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہماری تو اب عادت ہی ایسی بن گئی ہے کہ زور زور سے ہنسنا۔ گلی کوچوں میں آپ دیکھیں مسلمان ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ لاشعور ہیں، ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ شعور عطا فرمائے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے جب بھی مسجد کے لیے آئیں یا عبادت کے لیے آئیں تو اچھی نیت کر لے، نیک اعمال کرنے چاہ رہے ہیں تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر یہ عمل کروں گا، اس لیے اس کو نیت کر لینی چاہیے۔ فرمایا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے،
اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 طالب آخرت ہونا، یعنی اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں آخرت سنوار ہوں، طالب آخرت ہونا۔ اور نمبر 2 سعی یعنی کوشش کرنا، یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ اور نمبر 3 ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ایمان والا ہو، طلب آخرت ہو، اور پھر آخرت کو سنوارنے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو۔ احادیث کریمہ میں بھی نیت کی اہمیت بیان کی گئی۔ فرمایا سچی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، سچی جو نیت ہے یہ عرش کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ بس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا، یعنی اپنی نیت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ ایک نیت صادق کر کے ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، رب کو راضی کرنے، توبہ استغفار کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سوائے ثواب کے، اجر کے، عبادت کے، ذکر کے اور کام ہوتے نہیں، تو یہ بابرکت مقام ہے۔ تو ایسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کروں گا، اور پھر یہ نیت اگر سچی ہے تو یہ سچی نیت کیا کرتی ہے؟ آسمان کو چمٹ جاتی ہے، اور جس سے عرش ہلتا ہے، اور پھر اس بندے کو جو ہے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، آخرت کی نیت پر دنیا تو عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آخری حدیث مبارکہ کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر موقوف ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق نہیں۔ تو بندے کو جب بھی چاہیے، کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نیت کرے۔ اسی لیے نماز کی نیت کی جاتی ہے، قربانی کی نیت کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کی نیت کی جاتی ہے۔ تو یہ نیتیں کیوں کروائی جاتی ہیں؟ نیت کا عمل کے اندر جو ہے بہت بڑا ایک کردار ہے۔ اگر بے نیت عمل کریں گے تو اس پر کوئی اجر نہیں۔ تو جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے تو کیا کرے؟ اس کی نیت کر لے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے بندہ جو ہے زبان سے کہہ دے، لیکن حقیقت دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں، اب بندے کی نیت یہ گھر سے چل کے آیا، اس کی نیت یہ کہ میں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور جماعت قائم کی گئی، اور کھڑے ہو کر اس نے جلدی سے نیت کی، اور لفظ ظہر ادا ہو گیا، یا لفظ کسی اور نماز کا لفظ اس کی زبان سے نکل گیا، اور اللہ اکبر کہہ کر اسے نماز شروع کر دی، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں جو پختہ ارادہ لے کر آیا تھا وہ کیا تھا؟ عصر کی نماز کی ادائیگی کا تھا۔ اور یہی کہا گیا کہ نیت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے عصر کی نماز پڑھی اور اس سے پوچھا کسی نے کہ بھائی کون سی نماز پڑھی، تو فوراً کہہ دے کہ نماز عصر ادا کی ہے، فوراً کہہ دے کہ نماز عصر ادا کی ہے، تو اس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر سوچنے لگ گیا کہ میں نے
یوں سوچ سوچ کے بتایا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز نہ ہوگی. اس لیے بندے کو چاہیے کہ دل میں ارادہ کرے، پختہ ارادہ عمل کا کرے گا تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور ایسا عمل بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے آداب بجا لانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اپنی نیتوں کو اچھی نیتوں کو جو ہے وہ قائم رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.